بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے، اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جی، آج ہم آپ کو جو ہے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ مارچ 2015 سے جو ہے سعودی عربیہ اور یمن کا تنازع چل رہا ہے، اور تب سے جو ہے دنیا بھر کے جو نمائندے ہیں، بالخصوص اقوام متحدہ، اس نے یمن کی جو تحریک ہے انصار اللہ، جس کے اس وقت موجودہ رہبر سید عبد المالک بدر الدین الحوثی الزیدی ہیں، ان کو باغی قرار دے رکھا تھا، اور ان پر یہ الزام عائد تھا کہ انہوں نے جمہوری حکومت کو گرا کر جو ہے اقتدار پر قبضہ کیا ہے، لہٰذا ان کی جو حکومت ہے وہ ایک غاصب حکومت ہے۔ اور تب سے یمن کے جو سابق صدر ہیں وہ سعودی عربیہ میں موجود تھے، تو یمن پر جو ہے مارچ 2015 سے سعودی عربیہ نے جو ہے حملہ کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں جو ہے یمن کے تمام اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مساجد، ہسپتال، بازار جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے تھے، اور خوراک کی قلت کی وجہ سے ہزاروں بچے جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے تھے، اور لاکھوں بچوں جو ہیں وہ قریب المرگ تھے۔ تو یہ ساری صورتحال چل رہی تھی۔ اس صورتحال میں جو ہے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ یمن کے ساتھ جڑ گئے تھے، اور سعودی عربیہ نے جو ہے اس وقت پھر 40 ملکی اتحاد بنایا تھا مسلم ممالک کا، تو اس کو جو ہے بھرپور طریقے سے پھر جو ہے اس تحریک کے خلاف استعمال کیا تھا، اور جس میں یہ جو تحریک ہے جسے حوثی باغی ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے، انصار اللہ، تو ان کی جو مقاومت تھی، جو مزاحمت تھی، اس کے خلاف انہوں نے اپنی فوجیں اتاری تھیں، اور اس میں سٹارٹ میں جو ہے دبئی کی امارات کی فوج نے بھی شرکت کی تھی، جو شروع میں 100-200 فوجی جو ہے جب مارے گئے تو انہوں نے اپنی فوج کو سعودی اتحاد سے الگ کر لیا تھا۔ تو دوسری طرف جو ہے جو یمن کے اتحاد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ ایران اور روس اور قطر، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ ممالک جو سامنے آ کر یمن کی حمایت نہیں کرتے تھے، لیکن اندر سے جو ہے وہ انصار اللہ کی سپورٹ اور حمایت کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف جو ہے سعودی عربیہ جو ہے ان کے ساتھ مسلم ممالک 40 مسلم ممالک کھڑے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو امریکہ کی بھی حمایت حاصل تھی، اور ٹرمپ جو ہے ان کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ اور اس کی مد میں جو ہے ٹرمپ گورنمنٹ اس کو سعودی عربیہ جو ہے وہ اربوں ڈالر جو ہے دیتا تھا یمن کے خلاف جو ہے سعودی گورنمنٹ کی حمایت کی جائے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے مارچ 2015 سے شروع ہوا تھا، اور اب 2021 آ گیا ہے، 6 سال گزر گئے ہیں۔ تو اس 6 سال میں پوری دنیا کے میڈیا نے جو ہے وہ سعودی عربیہ کی حمایت کی، اور حوثیوں کو باغی قرار دیا گیا، اور اس جنگ کو جو ہے فرقہ وارانہ جنگ کہا گیا، اس کو شیعہ سنی جنگ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دولت مند لوگ جو ہیں، صاحبان ثروت جو ہیں، وہ ان کا تعلق یمن سے ہو، وہ یمن کے اندر رہ رہے ہوں یا باہر رہ رہے ہوں، تو وہ سعودی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو حوثی ہیں ان کے پاس نہ تو زیادہ اسلحہ تھا، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، اور ان کے ساتھ شروع سٹارٹ میں عوام بھی تھوڑی تھی،
لیکن جیسے جیسے سعودی عربیہ جو ہے وہ یمن پر بمباری کرتا گیا اور جو ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، تو بدلے میں جو ہے پھر انہوں نے بھی مزاحمت شروع کر دی اور یہ سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا۔ اور 6 سالوں میں آج تک جو ہے سعودی حکومت جو ہے یمنیوں کے جنازوں کو، جنازگاہوں تک کو، قبرستانوں تک کو نشانہ بنا چکی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ابھی تک کوئی پروف نہیں ملا کہ یہ جو حوثی ہیں انہوں نے بھی کسی مسجد کو یا کسی مقام مقدس کو نشانہ بنایا ہو سعودی عرب میں۔ ہاں، سعودی محل، سعودی ایئرپورٹ اور ارامکو کمپنی کو متعدد بار جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی 2 روز پہلے بھی جو ہے ابہا میں ایک ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 1-2 جہاز جو ہیں اس کا شکار ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تحریک ہے انصار اللہ کی، یہ آئے روز جو ہے مزاحمت کرتی رہتی ہے سعودی عرب کے حملوں کے مقابلے میں۔ تو ایسے ہی یہ سلسلہ 6 سال سے چل رہا ہے۔ تو آج جو خبر امریکہ کی طرف سے آئی ہے اور اقوام متحدہ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، وہ بڑی ہی اہم ہے کہ تازہ ترین صورتحال کے مطابق جو ہے آج اتوار ہے، 1 رجب ہے، تو آج امریکن صدر نے، جو بائیڈن نے، حوثی جن کو باغی اور دہشت گرد قرار ہمیشہ دیا گیا تھا، آج انہیں اس لسٹ سے، فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے جو ہے وہ اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور یہ فیصلہ ایسی صورت میں کیا گیا ہے کہ جب یمن میں جو ہے غذائی قلت ہے، بچے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، دوائیاں نہ ہونے سے مر رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یمنیوں نے نہ تو سعودی عرب کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں اور نہ ہی آگے وہ ہے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال بن چکی ہے، تو یہاں پر ہمیں فرقہ واریت سے ہٹ کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ اگر کسی ملک کی حکومت گر جاتی ہے تو دوسرے ملک کو نہیں چاہیے کہ وہ دخل اندازی کر کے اس ملک پہ بمباری شروع کر دے اور ان کو تہس نہس کرے۔ یہ ہر ملک کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے مسلک سے ہٹ کر، اگر کوئی 40 ملکی اتحاد میں مارا گیا تو وہ بھی سب مسلم تھے، اور اگر یمن کی طرف سے کوئی مارا گیا تو وہ بھی سب مسلم تھے۔ تو مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں، اور یہ مسلمانوں کے زوال کی نشانی ہے۔ اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ یمن اور سعودی عربیہ کی جنگ جو ہے جلد ختم ہو جائے اور دونوں ملکوں میں امن قائم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مکہ مکرمہ کو محفوظ رکھے، مدینہ منورہ کو فتنہ و فساد سے، دہشت گردی سے محفوظ رکھے، دہشت گردوں سے محفوظ رکھے، اور امت مسلمہ کو جو ہے وہ توحید پر، نبوت پر اور اہل بیت کی محبت پر جو ہے وہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بھی موجودہ صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ سعودی عربیہ کو اور یمن کو اس بحران سے نکالے، اور ان کو آپس میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی آپس میں جو ہے محبت قائم فرمائے، اور جو پیچھے معاملات ہو چکے ہیں ان سے درگزر کرتے ہوئے امریکہ سے کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا آپس میں جو ہے اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سعودی عربیہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور یمن کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے، اور دونوں ملکوں میں جو ہے کوئی صلح کے راستے پیدا فرما دے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور ہماری یہ اپیل ہے تمام سننے والوں سے کہ برائے مہربانی اس چیز کو فرقہ واریت کا رنگ نہ دیا جائے۔ یہ اقتدار کی لڑائی ہے اور جو لڑی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بند ہونی چاہیے۔ دونوں طرف سے جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، دونوں طرف سے جو مارے گئے ہیں مجھے اس پر افسوس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں اور یمن میں امن قائم فرمائے،
اور دونوں ملکوں کو آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے آپسی اختلافات کو فتنہ و فساد اور دہشت گردی جیسے واقعات سے محفوظ فرمائے، اور امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرمائے۔